اس کی مطلب قرآن اور حدیث سے ثابت کریں گے؟ میں نے قرآن کی آیت سے ہی وضاحت کی اللہ کے بندے. میں نے قرآن کریم دیکھو ایک میں بات بتاؤں, میں نے خود اہل حدیث علماء کے یہ بیانوں میں سنا ہے, آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے بہت سے بیان. اس میں لوگ کیا کرتے ہیں, تقلید کی تعریف کیا کرتے ہیں. بھائی ہمارے لیے دو اصول, اہل حدیث کے دو اصول, فرمان خدا فرمان رسول, قرآن حدیث. کسی غیر نبی کی بات ہی نہیں. اور کیا کہتے ہیں, غیر نبی کی بات کو ماننے کا نام تقلید, نبی کے علاوہ کی بات ماننا. اب دیکھو میری بات, میں نے قرآن کی آیت پڑھی, کیا ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اولو الامر کی اطاعت کرو. ظہیر بھائی شاہ اولو الامر کی اطاعت کرو. دیکھو اب دیکھو یہاں پہ اللہ نے سب کو عقل دی ہے نا. ابھی ہم سب اپنے دماغ سے مسلک کو ہٹا دو, میں صرف مسلمان ہوں. اب سوچو اللہ کی اطاعت چلو سمجھ میں آئے, رسول کی اطاعت سمجھ میں. اب یہ جو اللہ آگے فرماتے ہیں کہ اولو الامر کی اطاعت, اب میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے, اولو الامر اللہ ہے نہیں ہے, اولو الامر نبی ہے نہیں ہے, تو پتہ چلا قرآن خود کہہ رہا ہے غیر نبی کی اطاعت. یہ ایک بات سمجھو, پوری کرو, ایک منٹ پوری کرو. قرآن خود کہہ رہا ہے غیر نبی کی اطاعت. اب یہ لوگ کیا بیانوں میں کہتے ہیں کہ غیر نبی کی بات ماننے کا نام تقلید, جبکہ قرآن خود کہہ رہا ہے غیر نبی کی بات, یعنی مجتہد کی اطاعت. ہمارے میں بھی جس آپ کی بات صحیح ہے, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر ان میں تنازع ہو جائے کہ ایک بات پہ اگر دو باتیں کہی جائیں کہ یہ صحیح اور یہ صحیح, تو اس معاملے کو فوراً اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پھر یعنی قرآن اور حدیث سے اس کا مسئلہ لو. اگر چار امام ہیں, چاروں ایک بات کو الگ الگ, ایک کہہ رہا ہے حرام ہے, ایک کہہ رہا ہے حلال ہے, ایک مباح ہے, ایک جائز ہے, جو بھی ہے الگ الگ کہہ رہا ہے, ایک بولے 1 سال, ایک بولے 4 سال, برابر ہے, تو اس معاملے کو فوراً قرآن اور حدیث میں پھیر دو. تو اس اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ہو جائے ایسا کچھ تو ان کو چھوڑ دو, قرآن اور حدیث میں آؤ. کیا ایسا ہوتا ہے؟ میں آپ کی بات سمجھ گیا فیروز بھائی, آپ نے جو سمجھا ہے نا کہ اس کو اللہ رسول کی طرف لوٹا دو, لیکن آپ اس آیت کے مفہوم کو لوگوں سے مت سنو. میں یہ نہیں کہتا ہمارے علماء ان کے علماء, اس سے مت سنو, آپ خود ریسرچ کرو. دیکھو قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے, ہم سچ نیت سے سنیں گے تو انشاءاللہ ضرور ہم کو ہدایت ملے گی. آیت کے الفاظ یہ ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, کہ جب تم میں اختلاف ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف لوٹا دو. اب آپ اسلاف کی تفسیریں اٹھا لو کہ یہ اللہ رسول کی طرف لوٹانے کا کام کون کرے گا. سارے مسلمانوں کو یہ حق ملا ہے کہ کرے, قرآن حدیث گھر میں لے کے کھول کے کریں, یا صرف خاص طبقے کو ملا ہے. قاضی ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہی تو اولو الامر کا کام ہے. اوپر کیا کہا اللہ نے, اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی. اور میں نے بتایا نا اولو الامر کی پورے مذہب میں نہیں, جہاں اجتہادی مسئلہ ہوگا, جہاں دین کو سمجھنے کی ضرورت پڑے گی, وہاں آپ کو اولو الامر کی وہ بات کہنی جو قرآن حدیث کے مطابق. اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں اولو الامر کو کام بتا رہے ہیں کہ یہ اولو الامر کا کام کیا ہوگا کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہوگا تو یہ قرآن اور حدیث سے نکالیں. اب دیکھو تو ایک منٹ, اب انہوں نے ایسا کیا, آپ کا ایسا کیا ہوتا برابر ہے, تو 4 مسئلے اور ایک مسئلے کے 4 جواب الگ الگ میں برابر ہے. یہ الگ الگ ہونے کی تو حدیث میں نے آپ کو پہلے بتا دی. اگر جیسے ان کو کہنا مطلب یہ کہ بھائی جب تم میں تنازع ہو جائے, امام لوگوں میں اگر تنازع ہو جائے, ایک امام ایک ہی بات پہ کہے حلال ہے کہے حرام ہے, برابر ہے, تو اب ان کے اوپر یہ آتا ہے کہ اب جب دونوں الگ الگ کہہ رہے تو ان کا فرض یہ بنتا ہے کہ اب وہ اس کو قرآن اور حدیث میں پھیر لیں یہاں سے, مطلب تو اگر انہوں نے یہاں سے لیا ہوتا تو چاروں کی ایک ہی بات ہم تک آتی نہیں آتی. دیکھو میں بتاتا ہوں, دیکھو مان لو مجتہدین میں اختلاف ہوا, تنازع ہوا, سنو میں بتاتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. مجتہدین میں اختلاف ہوا, تنازع ہوا. اب اس اختلاف کو آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہو؟ میں کہتا ہوں یہ اجتہادی اختلاف. دیکھو میں نے پہلے بات کہی کہ جو مسئلے قرآن اور حدیث کے واضح ہیں وہاں تو کوئی دنیا کا مسلمان تقلید ہی نہیں کرتا, وہ تو ڈائریکٹ عمل کرتا ہے, اس میں اختلاف بھی نہیں ہوتا. تو یہ ان میں بھی فقہاء اور مجتہدین میں بھی اختلاف کہاں ہوتا ہے, اجتہادی مسئلے میں. تو یہ تنازع اور اختلاف کہاں ہوگا, اجتہادی مسئلے میں. جب ان میں اجتہادی مسئلے میں اختلاف ہوا, اب یہ لوٹائیں گے کہاں سے اس مسئلے کو, قرآن حدیث سے. اب دیکھو اجتہادی مسئلے میں اختلاف کا ہونا یہ کیا برحق ہے. تم جو ہمارے آج کی عقل سے سوچ رہے ہو نا کہ ہمارے نزدیک بھائی 2 پارٹی اختلاف کرے تو ایک حق اور باطل, یہ یہاں سے ہٹا دو. یہ اجتہادی اختلاف اور یہ شریعت کا معاملہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی روایت میں فرماتے ہیں کہ اجتہادی اختلاف میں 2 پارٹیاں ہوں گی اور دونوں کو ثواب ملے گا, تو اس کو ہم حق باطل کا اختلاف کہیں گے ہی نہیں. ایک کہتا ہے یہ, ایک کہتا ہے یہ, ہاں دونوں سے.
ایک کو 2 اجر ملیں گے، ایک کو 1 اجر ملے گا، لیکن یہ دنیا میں فیصلہ نہیں ہوگا، یہ آخرت میں. لیکن یہ جو قرآن و حدیث کی طرف لوٹانے کا کام یہی مجتہدین کریں گے. یہاں پھر میری وہی بات آ رہی ہے کہ اگر یہ دونوں نے الگ الگ وہ کیا، ایک نے کہا بھائی صحیح، ایک نے کہا غلط ہے، برابر ہے، کوشش کر کے اپنی یہ اگر امام ہیں برابر ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہا ہے تو اس معاملے کو قرآن اور حدیث میں پھیر دو. تو اگر دونوں الگ الگ رہ گئے تو انہوں نے پھیرا کہاں؟ اور اگر پھیر دیتے قرآن اور حدیث سے لے لیں تو دونوں ایک الگ الگ رہنے کے باوجود پھیر دیا. دیکھو میں مثال سے سمجھاؤں تو، ہاں مثال سے سمجھاؤں. ہم لے لیتے ہیں مسئلہ رفع الیدین. ٹھیک ہے بھائی، نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میں نے آپ کو جو 5 قسمیں بتائی نا اجتہاد کی، کہ بھائی ہم ان مسائل میں مجتہد کی بات مانتے ہیں یعنی تقلید کرتے ہیں. مسئلہ رفع الیدین کون سی قسم میں آتا ہے؟ مسائل منسوسہ متعارضہ. کہ بھائی مسئلہ تو حدیث میں موجود ہے لیکن نص میں تعارض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں میں بھی کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں جاتے وقت بھی کیا ہے، اٹھتے وقت بھی کیا ہے. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی ہے اور نہیں بھی کیا، ایسی بھی روایت ہے. حدیثوں میں تعارض، اس کو کہتے ہیں مسائل منسوسہ متعارضہ. اب یہاں پہ کون آئے گا؟ مجتہد آئے گا. ایک مجتہد نے اپنے اجتہاد سے، اپنی قرآن حدیث کی مہارت سے مسئلہ نکالا کہ بھائی تکبیر تحریمہ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے، باقی جگہ نہیں ہے. یہ ہو گیا اجتہادی مسئلہ. دوسرے مجتہدین نے پھر مسئلہ نکالا کہ نہیں بھائی تکبیر تحریمہ کے وقت بھی کرنا ہے، اس کے علاوہ رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت شروع میں بھی کرنا ہے. اب دیکھو ان کا بھی مسئلہ اجتہادی ہے، ان کا بھی مسئلہ اجتہادی ہے. اب جیسے تم کہہ رہے ہو نا فیروز بھائی کہ یہ سب کو ایک جگہ پہ آ جانا چاہیے، ایسا نہیں ہوگا. اجتہادی مسئلے میں ایسا نہیں ہوگا. اب یہ دونوں الگ الگ پڑھ گئے. اب بخاری شریف کی حدیث کیا کہتی ہے؟ ایک کو 2 اجر، ایک کو 1 اجر ملے گا، دونوں کو اجر. تو دونوں میں سے دونوں جماعت پر حق ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جماعت اہل حدیث کا کہ چلو انہوں نے مسئلہ نکالا تعارض والا، تو ان میں مجتہد کون ہیں؟ تو کہتے ہیں بھائی امام ہے. ان میں مجتہد کون ہے؟ مسئلہ ان میں نکالتا کون ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم خود قرآن حدیث بھائی چلو مان لیں کہ ایک انسان قرآن حدیث کی لینگویج سمجھتا ہے، اس کا ماہر ہے، چلو وہ تو 1% نکال بھی لے گا. لیکن جو عام بندے وہ کیسے نکالیں گے؟ وہ تو تم کو ہی پوچھ کے عمل کرنے. تو اسی کا نام تو تقلید ہے. چھوٹی سی بات ہے، جیسے تم نے یہ سوال کرا بھائی میرے کو اس میں سمجھ نہیں پڑتی ہے، لیکن جو بھی باتیں سنی تو کہتے ہیں تھوڑا بہت مغز میں آتا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول. اگر یہ 2 چیزوں میں مل جاتا ہے تو اولو الامر تک تو اپنوں کو جانے کی ضرورت ہی نہیں. اجتہادی مسائل میں جائیں گے برابر. چلو اولو الامر پہ اپنے جاتے ہیں. اس میں تم نے جو بولا کہ جو ایک تنازع ہو گیا تو فردو الی اللہ تم بولتے ہو، تو تم اپنے اہل حدیث والے فردو الی اللہ کیا کس طرح سے لیں گے؟ وہ کیسے کریں گے فردو الی اللہ؟ یہ بہت اچھا سوال. جیسے اختلاف ہو گیا، مان لو کسی کے برتن میں مچھر گر گیا، تو اب جب ایک بندہ اہل حدیث والا ہے تو اب وہ مسئلہ قرآن حدیث سے کیسے نکالے گا؟ دیکھو جنرلی عام طور پر جو امتحان سے مسئلہ نکلتا ہے تو وہ کیسے نکلتا ہے؟ جیسے ابھی آپ نے چائے پی تو آپ کیا کرو گے؟ سیدھے اپنے اہل حدیث کے مولانا کو فون لگاؤں گے، مولانا صاحب ابھی ہم چائے پی رہے تھے، ایسا ایسا ہو گیا، کیا کروں؟ اب وہ بولے کہ بھائی مچھر کو اندر ڈبو کے نکال دو. آپ کا یہاں پہ فرض بنے گا کہ آپ ان کو کہو مولانا حدیث دو. تو اہل حدیث بنے ہی اس لیے کہ ہمارا مسئلہ کی حدیث پہ آپ نے ہم کو بتایا تھا، تو کیا فرض بنے گا؟ مولانا حدیث دو. آپ نے کس بیس پہ یہ کہا کہ اس کو ڈبو دو؟ اب ان کے پاس حدیث تو ہے نہیں، اب وہ کیا دیں گے؟ کیونکہ یہ مسئلہ اجتہادی ہے. جب حدیث نہیں تھی تب تو اجتہاد کی ضرورت پڑی، تو پتہ چلا کہ اجتہاد تو کرنا ہی ہے، اس کے بغیر مسئلہ نہیں ہے، چاہے وہ ابو حنیفہ کر لیں یا آج کے دور کے اہل حدیث عالم کر لیں. اور دوسری بات جو اپنے سنتے بات ہمارے ساتھ ہمارے جو دوسری ہے ماشاء اللہ حدیث میں ابھی کی بیٹھک میں میرے کو ایسا لگا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول تو ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اولو الامر اس کا مطلب اہل حدیث میں اولو الامر کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. مطلب یہ ہوتا ہے تو پھر قرآن شریف میں یہ آیت ہی کیوں ہے؟ یعنی سیدھی بات آیت کا سیدھی انکار کر بات رہے یہ ہیں. اتنا بتاتے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اولو الامر کا لفظ آتا ہی نہیں ہے. میری سمجھ میں میرے کو بھی یہ بیٹھک میں مگر میں آتا ہوں یا کبھی سال میں 1-2 وقت بیٹھنے آتا ہوں، آج یہاں نماز پڑھنے آ گیا نہیں، اس کی اتفاق سے. تحقیق کریں گے اپنا. کریے، کرو کرو بھائی، بہت اچھی بات ہے. اور تحقیق میں اپنے یہ سوچ کے نہیں کرنے کا تو ہم اپنے انہوں کو جواب دینے جانا اللہ کی رضا نہیں، سمجھ میں نہیں. آپ لوگوں کو ہر بات مل جائے اور صحیح راستہ مل جائے، راستہ ملے گا. آپ لوگوں کو صحیح راستہ ملے گا. دیکھو اس میں کوئی ان کی وجہ سے اپنے جنت میں جانے کے نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے جہنم میں جانے کے. آخرت کا مسئلہ اپنے خود کا ہے گا بھائی، جو اپنوں کو بنانی ہے اپنی آخرت. پیلی پیلی میں سمجھ میں بھائی، اپنی آخرت اپنے بنانی ہے تو اس کو اچھی طرح سے مطلب سمجھو
اور تحقیقات کا جذبہ ہونا ہی چاہیے، لیکن تحقیق